ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبی المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المبشر والمطہر المذکر والمدبر العبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والغصين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرزنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمل منها صلوات الله رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين صلوات علی محمد وآلہ لائق حمد و ثناء و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ اللہ کہ جو ہے صاحب کل هو اللہ اور جس نے بھیجا طٰہٰ و یاسین سا رسول اللہ اور بنایا علی اور ان کے 11 بیٹوں کو حجت اللہ اور کائنات کا باقی رہنا بتا رہا ہے کہ ان میں ایک ہے بقیت اللہ. شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ ذکر کر سکیں کہ جو فرشی نہیں عرشی ہے، کیا نہیں کروایا جاتا ہے. سرنامہ کلام میں میں نے ایک آیت تو پڑھ دی، مگر اس سے قبل میں گزارش کروں کہ مجھ سے ایک ہی تقریر میں بہت سے مضامین کو عبور کرنے کا کہا گیا ہے. پہلا مضمون اس میں یہ ہے کہ جو کل کی تاریخ گزری ہے خوشی کی تاریخ ہے تو مجھے اس کو بھی بیان کرنا ہے. دوسرا مضمون یہ ہے کہ اس سے پہلے کی ایک تاریخ ہے کہ جو آپ کے یہاں ثقافت کے اعتبار سے ازاں کی تاریخ ہے، مجھے اس کو بھی بیان کرنا ہے. اور تیسرا موضوع وہ ہے جو کائنات کا موضوع ہے،
جس کے انتظار میں اللہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہے. کیا کہنے صاحب الزمان کے جس کے انتظار میں لا شریک بھی آپ کے ساتھ شریک ہو گیا. کا تیسرا موضوع وہ امام. تو بھائی بہت جلدی سے مقدمات پیش کروں گا چونکہ مجھے ذکر کا آغاز ایک علی سے کرنا ہے، اور ویسے بھی یہ گھرانہ ایک علی اور ایک محمد کا نہیں ہے، یہ گھرانہ کئی محمدوں اور کئی علیوں کا گھرانہ ہے. اچھا بھئی اب آپ مجھے سوال کر لیجئے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ یہ تو ہم نے سن رکھا ہے نا اول ہونا محمد، اوسط ہونا محمد، آخر ہونا محمد، کل ہونا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. مگر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ سب کے سب علی بھی ہیں؟ تو بھئی میں نے نہیں کہا، آپ نے حدیث سنی ہے، میں آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. جب آدم کی بارگاہ میں ابلیس نے سجدے کا انکار کیا تو اللہ نے سورہ صاد میں آواز دی، یا ابلیس ما منعک ان تسجد علی لما خلقت بیدی. اے ابلیس تجھے کس شے نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. دونوں ہاتھوں پہ تو شرع بات میں کریں گے. استکبرتا، تکبر کیا. ام کنتا من العالین، کیا خود کو عالین میں سے سمجھ لیا؟ تو بھئی آیت کا لہجہ بتا رہا ہے، ملائے اعلیٰ میں آدم کا سجدہ ہر ایک پہ واجب تھا مگر کوئی عالین تھے جن پہ واجب نہیں تھا. بھئی یہ تو بہت سامنے کی بات ہے، مجھے ابھی بحث نہیں کرنی وہ عالین کون تھے. بس یہ یاد رکھیے گا یہ عرب میں نازل ہوا قرآن ہے. عالین جمع کا صیغہ ہے. عالین علی و علی کی جمع ہے. جہاں ایک علی و علی ہو تو کہا جائے گا علی، جہاں بہت سے علی جمع ہو جائیں تو کہا جائے گا عالین. کیا تم نے خود کو بہت سے علیوں میں سے سمجھا ہے؟ مرحوم قبلہ نقطن صاحب کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں عجیب ہے یہ خانوادہ، زمین پہ آئے تو سب محمد، عرش پہ ہو تو سارے علی. تو بھئی میں نے یہ خطابت میں نہیں عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ سارے محمد بھی ہیں، یہ سارے علی بھی ہیں، یہ کئی محمد ہیں، یہ کئی علی ہیں. عاشور ہوتی تو کہتا حسین ان 14 میں بھی ایک ہوا. تو بھئی یہ سارے محمد بھی ہیں، یہ سارے علی بھی ہیں. اور آج جس کے ذکر سے مجھے آغاز کرنا ہے، عجیب جملہ ہے، حضرت حجت کے دادا کے دادا، حضرت حجت کے دادا کے دادا، اور کیا کہنے مہدی زمان کے جن کے دادا بھی علی، دادا کے دادا بھی علی. بھیا آپ کی رفتار دماغ کی میرے ساتھ چلتی رہے. وہ ہماری پڑھی لکھی زبان میں کہتے ہیں سامنے ریسپٹر جو ہے وہ دھیرا دھیرا ہے. تو بھئی آپ تیز تیز چلیے. امام کے دادا کون؟ حضرت امام علی. کیا ہوا 10ویں امام کو مانتے؟ کون ہے؟ اے بھیا اپنے پیشواؤں کا نام شرمندہ ہو کے دوسرے لیتے ہیں. آپ صاحبان تطہیر کو مانتے ہیں. کون امام ہے؟ امام کے دادا امام علی نقی علیہ السلام. اور ان کے دادا کون ہے؟ امام علی الرضا علیہ السلام. تو میں نے کیا کہا؟ اس امام کے ذکر سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں جو آپ کے زمانے کے امام کے دادا ہیں. اور یہ کمال آپ کے زمانے کا امام کا ہے کہ دادا بھی علی، دادا کے دادا بھی علی. اور عربی میں دادا اور باپ کے لیے جہاں بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کہیں لفظ آیا ہے اب الف بے، کہیں آیا ہے جد جیم دال، وہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اصل. باپ دادا پردادا، اوپر کا جتنا سلسلہ ہو وہ کہلاتا ہے اصل، اور نیچے کا جتنا سلسلہ ہو اولاد وہ کہلاتی ہے نسل. تو امام کی اصل ہے علی، ان کی بھی اصل ہے علی، کیونکہ ان سب 11 کے 11 کی اصل ہے ایک علی، اور اس علی کی بھی اصل ہے علی. بھئی بعض اوقات جملے سے نہیں دیکھ کے جملہ سمجھ میں آتا ہے. امام کی اصل ہے علی، اس علی کی اصل بھی علی، اور ان سب علیوں کی اصل بھی ایک علی، اور اس علی کی اصل علی. بھائی قانون ہے ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے. زمانے کے امام کی اصل ہے علی، تو یہی تو ہوگا ظہور کے بعد جو علی سے بھاگے ہوئے ہوں گے انہیں امام علی تک واپس پلٹائیں گے. میں فلسفہ ظہور اس سے آسان نہیں سمجھا سکتا. ان کی اصلی علی ہیں. اور آج کا جو ممدوح ہے
امام کے دادا تو ہیں ہی سری الرضا کے بھیجے ہوئے علی الرضا ہیں. سری الرضا کے بھیجے ہوئے سری الرضا کے بھیجے ہوئے علی الرضا نام رکھا گیا رضا. اچھا ممکن ہے بہت سے معنی ہوتے ہیں نا نام کے. 9ویں امام سے پوچھا گیا, گفتگو کا آغاز کہاں سے کر رہا ہوں, 8ویں امام سے, امام کے دادا سے, اور مجھے اپنے موضوع تک آنا ہے. بھائی پوچھا گیا یہ رضا کیوں کہا گیا, امام کو رضا کیوں کہا گیا؟ تو امام فرمانے لگے رضی بہل عدوہ والمخالفون کر رضی بہی محبون. کہ میرے بابا علی رضا کو اس لیے رضا کہا گیا کہ وہ امام تھے کہ جن کی امامت پہ دشمن بھی راضی تھے دوست بھی راضی تھے. کہ جن کی امامت پہ دشمن بھی راضی تھے دوست بھی راضی تھے, قیامت تک نہ دشمن اختلاف کر سکے نہ دوست اختلاف کر سکے, سب راضی تھے. دلیل دے دوں سامنے کی, امام کا جملہ ہے قیامت تک کے لیے قائم رہنا چاہیے. ہم کسی ایسے امام کو نہیں مانتے کہ جو 10-20 سال کے بعد امام ہوا ہو. امام وہ جملہ کہے گا جو قیامت تک کے لیے تاریخ کے ورق پہ سنہرے حروف سے چمکتا رہے, جو کبھی بوسیدہ و پرانا نہ ہو سکے, کیونکہ یہی امام فرماتا ہے کلام الامام امام الکلام, امام کا کلام ہر دور میں ہر کلام کی امامت کرتا ہوا نظر آئے گا. کا امام نے کہا میرے بابا کو رضا اس لیے کہا گیا چونکہ دشمن و دوست ان کی امامت پہ اختلاف نہ کر سکے. یہی وجہ ہے نہ صرف یہ کہ شیعہ, نہ صرف یہ کہ اہل سنت, نہ صرف یہ کہ مسلمان, نہ صرف یہ کہ ہندو, دنیا کے کسی بھی مذہب میں جا کے دیکھ لیجئے کچھ نظر آئے نہ آئے بازو پہ امام ضامن نظر آتا ہے. میں تو بہت سامنے کی دلیل دے رہا ہوں. بھائی کوئی شے نظر آئے نہ آئے, جن کو نہیں بھی پتا کہ علی رضا کون ہے ان کو معلوم ہے کوئی امام ضامن ہے. وہ آج کے دور میں بھی بعض کم بخت ہے. ہمارے بڑے کہتے تھے نقل کے لیے عقل چاہیے, وہ ہم تو باندھتے تھے اوپر یا علی مدد لکھا ہوتا تھا, وہ میں نے آج کل دیکھا ماشاءاللہ وہ باندھنے پر ماشاءاللہ وہ اسی طرح ہوا نا. وہ ہمارے یہاں بچہ گرتا تھا تو مائیں بہن کہتی یا علی مدد, تو ہم گزر ایک جانب سے تو ایک بچہ گرا تو خاتون گزرنی کہنے کی بسم اللہ. میں نے کہا بسم اللہ کا معنی ہے برکت ہو, تو آپ کہنا چاہ رہی ہیں سر نہیں پھٹا کاش سر پھٹ جاتا. مدد کے لیے پکاری ہے کسی کو, وہ گر رہا ہے. تو بھائی نقل کے لیے بھی عقل چاہیے, جو مرضی اوپر لکھ لو مگر بازو پہ باندھتے تو ہو, کوئی نہ کوئی تعویذ بازو پہ باندھتے تو ہو, نام بھی امام ضامن ہے. تو بھائی سب متفق تو ہوئے امام کی امامت پہ. اور ایسا کمال یہ ہوا حضرت امام رضا, میں نے کیا کہا, فرمایا کہ مخالف بھی اور دوست بھی امامت کا انکار نہیں کر پائے. امام ضامن تو دلیل ہے. اچھا یہ واحد امام ہے جن کے لیے پیغمبر نے ایک لفظ استعمال کیا, پیغمبر نے. اچھا یوں آپ احادیث دیکھیں گے نا تو آپ کو ہر امام کے عنوان سے الگ الگ حدیث بہت کم ملے گی. اچھا 12 کے نام ایک حدیث میں مل جائیں گے, مستقل ایک حدیث. اور اچھا پھر بھائیوں نے بھی لکھا, جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں حموی جوینی نے فرائد السمتین میں, اور ینابی المودہ میں شیخ سلمان قندوزی یہ حنفی, دونوں برادران کے بہت بڑے عالم, انہوں نے اپنی کتب میں اس حدیث کو لکھا ہے. اچھا کہ وہ لفظ ہے جو پیغمبر نے استعمال کیا 8ویں امام کے لیے, اور یہ لفظ پورے خانوادہ عصمت و طہارت میں ایک اور ہستی کے لیے استعمال ہوا ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوا. تو کون ہے وہ ہستی؟ کا بنت رسول. کا یا وہ لفظ بنت رسول کے لیے استعمال ہوا یا پیغمبر نے اپنے ابن رسول کے لیے استعمال کیا؟ اچھا وہ لفظ کیا ہے؟ بزع, بے زواد عین ہے, بزع. سیدہ کے لیے کیا فرمایا؟ بخاری کی حدیث ہے فاطمہ تو بزع تو منی, یہ میری بچی ہے سیدہ, یہ میری جان جگر, یہ پارائے تنے پدر کیا ہے؟ میری بزع ہیں. جناب سیدہ کو کیا کہا؟ بزع. امام کے لیے فرمایا 8ویں امام کے لیے ستتفن بزعۃ منی بے ارض خراسان لا یزورها مومن الا اوجب اللہ لہ الجنہ وحرم جسدہ علی النار. حوالے میں دے چکا. فرمانے لگے کہ ان قریب سرزمین خراسان پہ میں مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں
بزا تو منی، میرا ایک بزا دفن ہوگا، جو اس کی زیارت کرے گا اللہ اس پہ جنت واجب کر دے گا اور اس کے جسم پہ جہنم کو حرام کر دے گا۔ کیا دفن ہوگا؟ میرا بزا، بزا۔ دو ہستیوں کے لیے لفظ استعمال کیا، ایک اپنی دختر بلند اختر کے لیے اور ایک اپنے 60ویں بیٹے کے لیے۔ کیا لفظ ہے؟ بزا۔ دونوں کو بزا کیوں کہا؟ کوئی مشترک بات تو ہوتی۔ اچھا کمال یہ بزا کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ فاطمہ بزا تو منی، ترجمہ کیا کیا گیا؟ سیدہ میرا۔ اچھا کسی نے کہا دل کا ٹکڑا، کسی نے کہا جگر کا ٹکڑا، پیغمبر نے یہ تو کہا ہی نہیں، بزا تو کبدی، بزا تو جسمی، بزا تو روحی، پیغمبر نے کہا بزا۔ اچھا لوگوں نے کہا جی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ سوال کروں میں آپ سے، بزا کا معنی سمجھا رہا ہوں 8ویں امام کے لیے۔ بھائی ٹکڑا کان میں سے ہوتا ہے یا ٹکڑے میں سے کان ہوتی ہے؟ فیروزے کا ٹکڑا فیروزے کی کان سے نکلا ہے یا اس ٹکڑے سے کان نکلے گی؟ ٹکڑا کان سے نکلتا ہے نا۔ اگر آپ سیدہ کو رسول کا ٹکڑا مان لیں گے، ترجمہ ٹکڑا کریں گے، تو پھر نبی کو کبھی بھی در سیدہ پہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہنا چاہیے تھا السلام علیکہ یا معدن الرسالہ، اے رسالت کی کان فاطمہ تجھ پہ سلام۔ اگر سیدہ ٹکڑا ہی ہیں تو نبی کبھی بھی کان نہ کہتے، چونکہ ٹکڑا کان سے ہوتا ہے، ٹکڑے سے کان نہیں نکلتی۔ بھئی بزا کا معنی کیا ہے؟ میں قرآن سے سمجھا رہا ہوں۔ بزا کا معنی کیا ہے؟ چونکہ پیغمبر نے سیدہ کو بھی بزا کہا، 8ویں امام کو بھی بزا کہا، تو بھئی قرآن نے ایک مرتبہ نحن نقص علیک احسن القصص، وہ قصہ جس کو بہترین قصہ کہا، اور اللہ نے کہا ہم تمہیں قصوں میں بہترین قصہ سنا رہے ہیں۔ کس کا قصہ؟ یوسف کا قصہ۔ اللہ نے اس لفظ کو سورہ یوسف میں رکھا کہ جب یوسف کے بھائی عزیز مصر کے پاس پہنچے، اپنا مال و متاع، اپنی جمع کنجی لے کے، تو کہنے لگے ایھا العزیز، اے عزیز مصر، وجئنا ببضاۃ، اے عزیز مصر ہم لے آئے جینا بزا، اپنا بزا آپ کے پاس۔ سب نے ترجمہ کیا، بزا کا ترجمہ کیا جمع کنجی، سرمایہ۔ بزا ہوتا ہے جمع کنجی، بزا ہوتا ہے سرمایہ۔ پیغمبر نے کہا سیدہ میرا بزا ہے، علی رضا میرا بزا ہے، یعنی کیا؟ سیدہ میرا سرمایہ ہے، سیدہ میری جمع کنجی ہے۔ تو بھئی جس نے ان کا حق کھایا اس نے ان کا حق نہیں کھایا، محمد کی جمع کنجی کھائی۔ بزا کا معنی سمجھا رہا ہوں آپ کو، دعا دیں گے آپ انشاءاللہ جب یاد کریں گے۔ بھئی شیعوں کی دعا ہی مل جائے تو بہت ہے۔ بھئی کہنے لگے بزا کا معنی کیا ہے؟ سرمایہ، جمع کنجی۔ نبی نے کہا سیدہ بھی میرا سرمایہ، علی رضا بھی میرا سرمایہ، سیدہ بھی میری جمع کنجی، علی رضا بھی میری جمع کنجی۔ سرمایہ اور جمع کنجی کا ایک ہی کام ہوتا ہے، جس کا سرمایہ ہوتی ہے، جس کی جمع کنجی ہوتی ہے، اس کو مشکل میں کام آتی ہے۔ وہ نبی جو مشکل کشا عالم ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں میرے مشکل کشا ہیں۔ بھائی میں بغیر شرح کے تقریر کر رہا ہوں، مجھے بعد میں پوچھ لیجئے گا، آپ سنے سمجھے بیٹھے ہیں ولایت کی مجلسیں۔ نبی کی رسالت کو خطرہ صرف ایک شے سے تھا، اگر ولایت نہ پہنچتی، خطابت نہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے حبیب اگر ولایت کو نہ پہنچایا، ولایت نہ بتائی، تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ وہی نبی کو مشکل ایک ہی شے سے ہے کہ ولایت پہنچ جائے۔ تو اب جب کسی کو ولایت تک لانا ہوگا اور مشکل پیش آئے گی، نبی کا سرمایہ یہ دو ہیں، تو یعنی یہ دو ہستیوں کا کوئی ایسا کردار ضرور ہے جو ولایت سے بہت مربوط ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جو ولایت کی شناخت ہیں، ولایت کی پہچان ہے۔ میں بھی دلیل دے دوں گا، اگر ان دو ہستیوں کو کما حقہ نہیں مانا تو ماننے والے کی ولایت مشکوک رہے گی۔ آپ کہیں گے بھئی کسی اور امام کے لیے کیوں نہیں کہہ رہے؟ ابھی میں وضاحت کیے دیتا ہوں۔ مانیے علی کو، مانیے حسن کو، مانیے مولا حسین کو، ممکن ہے آپ ان کو بھی مانیے، ان کے دشمنوں کو نہ مانیے۔
آپ ان کو مان لیجئے، ان کے دشمنوں کو نہ مانیے. شیعہ ہونا لازمی کب ہے؟ رہیے اپنے مکتب میں، ان کو بھی مانیے ان کو بھی مانیے. آج کل تو ایسے بااخلاق بڑے ہیں ہمارے یہاں بھی آ گئے، ہم ان کو بھی مانتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. وہ کسی نے بڑا اچھا جملہ ہے بھیا، وہ کسی کا خوبصورت جملہ سننے کا، اسلام بڑا اچھا ہے، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، ایسے اسلام کا انا للہ. یہی تو ہو سکتا ہے. کبھی کہنے لگے ہم تو مانتے ہیں سب کو، تو بھائی علی کو مان لیجئے، ممکن ہے اپنے مکتب میں رہ کے مانے. حسن کو مان لیجئے، ان کے دشمنوں کو نہ مانیے. ان کے دشمن ایسے ہیں آپ نہیں بھی مانیں گے تب بھی آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا نہیں پڑے گا. مگر پہلا وجود سیدہ ایسا رکھا گیا، پیغمبر نے کہا میرا بزا جس نے سیدہ کو مانا اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کی تو پھر شیعہ ہونے کے علاوہ چارہ نہیں رہے گا. چونکہ ان پہ لعنت کر دی، کوئی اور مذہب انہیں قبول ہی نہیں کرے گا. میں زاویے میں بیٹھا ہوں، مجھے یوں لگا جس طرح غائب امام کی محفل میں نعرے بھی غائبی لگ رہے ہیں، چہرے کی زیارت نہیں ہوئی مجھے. صلوات پڑھیے محمد والے. بھائی کہا گیا بزا، بزا کیا جمع کنجی، سیدہ کو کیوں کہا گیا؟ پہلا وجود. اگر اس وجود تک آؤ گے تو ولایت مستحکم ہوگی. سیدہ کو چھوڑ کے ولایت تک آ ہی نہیں سکتے. بھائی حر کو شیعہ کرنا تھا، بہت سامنے کی دلیل ہے. امام نے یہ کہا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اس نے کہا حسین آپ کہہ سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا چونکہ جانتا ہوں آپ کی ماں کون ہے. بھائی حسین کی مادر تک آیا، حق کی طرف آ گیا. یہی تو امام بتا رہے ہیں کسی کو ولایت تک لانا ہے تو پہلا وجود کون؟ سیدہ. اور دوسرا میں نے کیا کہا؟ نبی نے لفظ رکھا بزا، چونکہ جمع کنجی ہے نبی کی، نبی کے مقصد تک لائیں گی. نبی کے مقصد میں آنے والی تمام مشکلات کو دور کر کے، چونکہ جمع کنجی رسالت ہے، سیدہ لائیں گی. اور دوسری ہستی جس کے لیے لفظ رکھا کون؟ حضرت امام رضا بزا. کیوں؟ دادا اور پوتی، دادا میں اور دادی میں کیا فرق ہے؟ دادا ہے علی، دادی ہے سیدہ، دادا کی ہے ولایت، لانا ہے سیدہ کو. تیسرا وجود علی رضا. یاد رکھیے، تاریخ پڑھیے، ہر امام کے دور میں فرقے بنتے رہے. چوتھے امام کے بعد زیدیہ. مانا کیا ہے؟ لوگ چوتھے امام پہ رک گئے. بعض لوگ حضرت زید کی امامت کے قائل ہو گئے. تب پانچویں امام کے دور کے بعد پھر فرقے بنے. چھٹے امام کے دور میں اسماعیلی سامنے آ گئے، امام کے فرزند عبداللہ کو امام مان لیا. چھٹے امام تک لوگ رک گئے جن کو آپ کہتے ہیں شش امامی. پھر ایک واقعہ آیا، ایک فرقہ نظر آیا واقفیہ. یہ کون ہے؟ کہ ساتویں امام تک آئے، حضرت امام کاظم تک آئے اور آگے واقفیہ رک گئے، آگے نہیں بڑھے. چوتھے امام کے دور میں کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو 4 اماموں کو مانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو 6 اماموں کو مانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو 5 اماموں کو مانتے ہیں، کچھ لوگ ابھی بھی ایسے موجود جو صرف 7 اماموں کو مانتے ہیں. یہ تمام فرقے آج بھی دنیا میں موجود ہیں. مگر کمال یہ ہے جب نبی نے ولایت پہنچائی تھی تو نبی نے 4 کی نہیں، 6 کی نہیں، 7 کی نہیں کہا تھا، 12 کو ماننا ہوگا. اسنا عشر 12 کو ماننا ہوگا. کمال یہ ہوا جو 8ویں تک آیا پھر وہ 8ویں پہ رک نہیں پایا. 8ویں امام پہ جو شیعہ آیا ہے وہ واجباً 12ویں تک گیا ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سلسلہ امامت میں لوگ ایسے ہیں جو 4 اماموں کو مانتے ہیں، 6 اماموں کو مانتے ہیں، 7 اماموں کو مانتے ہیں. مگر جو ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں 8ویں کو مانتا ہوں، اس کا معنی ہے کہ وہ 12 کو مانتا ہے. چونکہ 8ویں کے بعد تقسیم نہیں ہوئی، 8ویں امام کا وجود 12ویں تک لایا ہے. اسی لیے پیغمبر نے اس دوسری ہستی کو بھی بزا قرار دیا کہ خبردار 12 کو مانو گے تو میری مانی. کبھی دھوکہ مت کھانا، کوئی کہے میں محمد باقر کو مانتا ہوں، ممکن ہے 5 اماموں کو مانتا ہو.
کوئی کہہ دے کہ میں زین العابدین کو مانتا ہوں، ممکن ہے 4 اماموں کو مانتا ہو. کوئی کہہ دے میں باب الحوائج موسیٰ بن جعفر کو مانتا ہوں، ممکن ہے 7 اماموں کو مانتا ہو. مگر میں علی رضا کو بزا کہہ کے جا رہا ہوں، معیار دے رہا ہوں، چونکہ جانتا ہوں جو علی رضا تک آئے گا وہ لازماً 12 تک جائے گا. ابھی اس انداز سے بھی سن لیا کیجئے بہت تحقیقی بحث ہے، جا کے دیکھیے 8ویں امام کے بعد مذہب رکا نہیں. جس نے 8ویں امام کی ولایت کو مانا وہ 12ویں تک لازماً آیا ہے، وہ اثنا عشری ہے. اور جو اثنا عشری نہیں ہے وہ 8ویں امام کو مانتا نہیں ہے. 8ویں امام تک آیا اثنا عشری ہے. چلیں میں ایک جملہ اور کہہ کے اپنے ممدود تک اور قریب ہو جاؤں. اللہ کا ایک لقب ہے المصور، مصور، تصویر بنانے والا. هو الذی یصور فی ارحامکم، اور وہ جس نے تمہاری ماؤں کے شکم میں تمہاری تصویریں بنائی. اچھا تصویر آپ بھی بناتے ہیں، مصور آپ بھی ہو جاتے ہیں. اچھا قلم چلانا سیکھ لیجئے، مصور آپ بھی کہلائیں گے. مگر آپ کے مصور ہونے میں اور اس کے مصور ہونے میں بہت فرق ہے. آپ کی تصویر گونگی، بہری، بے جان، پتھر، اس کی تصویر صاحب کلام، صاحب نظر، صاحب سماعت، صاحب قوت، صاحب معجزہ. بھئی تصویر تم بھی بناتے ہو، تصویر وہ بھی بناتا ہے، مگر اس کی تصویر جاندار کیسے ہوتی ہے؟ 2 حجتوں نے اس کے المصور ہونے کی دلیل پیش کی ہے. ان 2 حجتوں کا ذکر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ نے بار بار کہا میں ایسی تصویریں بناتا ہوں جن میں جان ہوتی ہے. اللہ نے بار بار کہا میں ایسی تصویریں بناتا ہوں جس میں جان ہوتی ہے. مامون کا دربار تھا، 8ویں امام کھانا تناول کر رہے تھے. ایک مرتبہ جادوگر وارد دربار ہوا، اس نے جادوگری سے امام کے آگے سے تشت کو کھینچا. امام نے ایک مرتبہ پھر اپنے آگے کیا، دوسری مرتبہ نوالے کو اٹھایا، اس نے پھر جادو سے تشت کو کھینچا. تیسری مرتبہ جب تشت کھینچا، امام نے جلال کے عالم میں اس کی جانب دیکھا تو کہنے لگا اے علی ابن موسیٰ الرضا، تم تو اپنی ولایت کے قائل ہو، میرے جادو کو باطل نہیں کر پا رہے. ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ جسارت کو آگے بڑھایا اور کہنے لگا یہ جو قالین پہ تصویر موجود ہے، لفظ غور کیجئے، یہ جو قالین پہ شیر کی تصویر موجود ہے، مصور تصویر موجود ہے، اس کو زندہ کر کے دکھائیے. روایت کا جملہ ہے امام کا ہاتھ بلند ہوا، امام کی انگلیاں ہوا میں لہرائی گئی. ایک مرتبہ وہ تصویر کا شیر دھاڑتا ہوا تصویر سے برآمد ہو گیا. بھئی سوال تو میرا اتنا ہے، جو شیر امام رضا نے برآمد کیا تھا اس کی ماں کون تھی؟ اس کا باپ کون تھا؟ یہ کس کے صلب میں سے تھا؟ کس کے شکم میں رہا؟ بھئی جب ان کا معجزہ دنیا کے صلب و شکم سے پاک ہے تو یہ خود کتنے پاک ہوں گے؟ ایک مرتبہ امام نے المصور کی ایک مرتبہ امام نے المصور کی تفسیر پیش کر دی کہ اس تصویر کو زندہ کیا تھا. اللہ کہتا ہے میں ایسی تصویریں بناتا ہوں جو جاندار، تو میں ہی تو حجت ہوں، کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ تو آپ جانتے نہیں یہاں میں نے کتنی تقریریں کی ہیں کہ اللہ کے ہر وعدے کو انہی کو پورا کرنا ہے. وہی کہ اللہ کہتا ہے میں ایسی تصویر بناتا ہوں جو جاندار ہے، تو امام نے جاندار تصویر نکال کے دکھا دی. بھئی یوں نہ سمجھ آئے، جملہ سن لیجئے گا، امام نے ایسا کیا. اب اگر آپ کو یوں نہ سمجھ آئے تو ایک آنے والا آئے گا، بہار الانوار کی جلد نمبر 53 میں روایت موجود ہے. اللہ ہر مومن سے، اچھا میں کم از کم کی سنا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ 70,000 کی ہے. بھئی لکھا اللہ ہر مومن سے کم از کم ہمارے بیٹے صاحب الزمان کو 70 بیٹے عطا کرے گا. ایک مرتبہ امام آئیں گے، اس کی جانب دیکھیں گے، کہیں گے پروردگارہ مجھے اس سے اپنی فوج کے لیے نصرت چاہیے. اللہ اسی وقت بیک وقت 70 بیٹے عطا کرے گا. وہ 70 بیٹے کیا نہ کسی دنیاوی فطرت سے گزرے. بھئی دنیاوی فطرت میں 70 بیٹے ایک ساتھ ہونا ہی محال ہے. آپ ایک ساتھ کہہ رہے ہیں ایک زندگی میں ہونا محال ہے. بھئی کہنے لگے اسی وقت اللہ 70 بیٹے عطا کر دے گا.
یعنی تصویر فوراً بنے گی، فوراً جان آ جائے گی. اللہ المصور ہے تو امام بھی تو المصور ہیں، اس کے مظہر ہیں. اچھا گفتگو اگر یہاں پر آ گئی کہ 8ویں امام اور 12ویں امام کا اشتراک ہے، بہت سا اشتراک ہے، 8ویں امام 12ویں امام تک لانے والے ہیں. 8ویں امام نے المصور کی تفسیر دی، 12ویں امام نے المصور کی تصویر دی. 8ویں امام وقت کے امام کے دادا ہیں. وقت کے امام کا دادا بھی علی، اس کا دادا بھی علی. اب جب گفتگو یہاں تک آ گئی تو اب ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں اور گفتگو آگے بڑھا دیتا ہوں. بھائی اسی امام نے، 8ویں امام نے فرمایا اپنے اسی بیٹے کے لیے، کہا جب میرا بیٹا آئے گا تو کچھ تبرکات اپنے ساتھ لائے گا. اب امام نے بہت سے تبرکات بیان کیے ہیں، میں چونکہ وقت نہیں ہے کچھ بیان کر دیتا ہوں. کہ اچھا کیا لائیں گے؟ 8ویں امام فرمانے لگے. اچھا امام کا ایک اور ادب ہے 8ویں امام کا سکھایا ہوا. آپ نے دیکھا ہے اکثر وقت کے امام کا نام آتا ہے تو سر کے اوپر ہاتھ آ جاتا ہے، سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے. یہ امام نے رضا نے شروع کیا تھا. کہ کیوں؟ کہ امام کو چونکہ بنی عباس نے خلافت کے عہدے پر بٹھا دیا تھا، ولی عہد بنایا تھا، کراؤن پرنس. اور کیا کیا؟ بنو عباس نے اپنے ایک خلیفہ کا نام رکھ دیا مہدی. اس کا پورا نام تاریخ میں مہدی عباسی، مامون رشید نے. کہ وہ جب بھی آتا تھا دربار میں تو مامون کہتا تھا یہ وہی مہدی ہے جس کا نبی کہہ کے گئے. کہ جیسے ہی وہ آواز دیتا مہدی بیٹا ادھر آؤ تو اس کا بیٹا داخل ہوتا تھا. امام رضا دیکھتے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے اجل اللہ، خدا اس کے آنے میں جلدی کرے. یہ کہہ کے بتاتے تھے یہ آنے والا وہ نہیں ہے، وہ ابھی نہیں آیا. یہ ادب بھی 8ویں امام کا سکھایا. تو امام فرمانے لگے کہ جب میرا بیٹا آئے گا کچھ تبرکات کو ساتھ لائے گا. کیسا کیا کیا؟ کا موسیٰ کا عصا، سلیمان کی انگوٹھی، نبی کا پیرہن، علی کی ذوالفقار، میری جدہ زہرا کی مصحف، حسین کا زلزلہ، اور بھی بہت کچھ ہے مگر کچھ پہ رک جاؤں گا. مجھے آج کہا گیا تھا کہ زلزلہ کے عنوان سے کچھ جملے پیش کر دیجئے گا. آ گیا تو کیا کہا؟ بہت سے تبرکات لائیں گے. اچھا موسیٰ کا عصا، سلیمان کی انگوٹھی، سیدہ کی مصحف، نبی کا پیرہن، علی کی ذوالفقار، حسین کا زلزلہ. اچھا کیوں لائیں گے؟ کا دو وجوہات ہیں. تاکہ معلوم ہو جائے آنے والا موسیٰ سے الگ نہیں ہے، آنے والا سلیمان سے الگ نہیں ہے، آنے والے کا کوئی تعلق سیدہ سے ہے، آنے والے کا تعلق علی سے ہے. اس کی بھی بجائے موقع نہیں ہے بیان کر دیتا. کیا کہا؟ سلیمان کی انگوٹھی. اس انگوٹھی کا وصف آپ کو معلوم ہے نا؟ پوری حکومت. خدا کی قسم میں سوچ کے آیا تھا کہ ایک ایک شے پر رک جاؤں گا مگر میں صرف دو تبرکات پیش کر دیتا ہوں. ایک ذوالفقار، ایک زلجنہ. ایک جملہ ذوالفقار پہ سن لیجئے پھر تفصیل سے زلجنہ پہ سن لیجئے. کہ علی کی ذوالفقار بھی لائیں گے. ذوالفقار کی عظمت جانتے ہیں آپ کہاں سے آئی تھی؟ کہاں سے؟ آسمان سے. اچھا آسمان سے ذوالفقار نازل ہوئی، یہ آئی کہاں سے؟ عجیب روایت سنانے لگا ہوں آپ کو میں، حوالے لیجئے. بھائی کتاب کا نام ہے موسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہرا، لکھنے والے ہیں آغائے انصاری زنجانی. 25 جلدوں پر جناب سیدہ پر موسوعہ لکھا ہے. موسوعہ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا کو. 25 جلدوں پر اس کی دوسری جلد میں روایت کو لکھا ہے. سن لیجئے گا. اچھا آئی کہاں سے؟ کہنے لگے آپ کی سنی بھی روایت ہے مگر اہل منبر پوری سناتے نہیں ہیں، سنا دیں گے تو سنبھال نہیں پائیں گے، اور عموماً جو کوئی جرت نہیں کرتا وہ میں کر لیتا ہوں، پھر اس کا خمیازہ بھی پورا سال میں بھگتتا ہوں ماشاءاللہ الگ الگ طرح سے. وہی کہنے لگے موسوعہ میں روایت موجود ہے. نبی کہنے لگے لما عرج بہ السما، جب میں معراج پہ گیا، آپ سنتے رہتے ہیں، جنت کی سیر کر رہا تھا، شجرہ طوبہ سے ایک سیب میرے آگے ظاہر ہوا. سن رکھا ہے آپ لوگوں نے. اللہ نے کہا نبی اس کو کھاؤ. میں نے اس کو تناول کیا، میں نے نصف الاخر آدھا کھایا. پہلے میں نے آدھا کھا لیا تو اس میں سے نور ساطع ہوا. میں نے کہا یہ کیا ہے پروردگارا؟ کہا یا منصورہ فی السما وفی الارض فاطمہ، یہ آسمانوں کی منصورہ ہے، زمین کی فاطمہ ہے، ہم نے سیدہ کا نور آپ کے حوالے کرنا تھا. سن رکھی ہے نا یہ روایت؟ کتنا کھایا نبی نے؟ آدھا. کہا وہ نصف الاخر اختفا، اور جو آدھا تھا وہ غائب ہو گیا. وہ آدھا کہاں گیا؟ سوال تو ہے. کہ آدھا کھایا سیدہ کا نور حاصل ہو گیا، کہ آدھا اختفا غائب ہو گیا. کہ وہ آدھا گیا کہاں؟ تو نبی ایک مرتبہ فرمانے لگے، نبی کا جملہ میں حوالہ دے چکا، کہ اللہ نے اس آدھے سیب سے علی کی ذوالفقار کو خلق کیا.
کا یہی وجہ تھی کہ جب علی جنگ سے گھر آتے تھے اور سیدہ کو پاتے تھے بات کرتا تو علی سوال کرتے تھے یا زہرا ما تتکلم، آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ کہ ذوالفقار سے، مجھے جنگ کا حال سنا رہی ہے۔ کہ سیدہ ذوالفقار آپ سے بات کرتی ہے، کہ کیف لا یا امیر المومنین، اے علی کیسے نہ بات کرے، ذوالفقار میرا بھائی ہے۔ جیب سے نہیں سنایا، حوالہ دے دیا آپ کو بہت بڑا، کہا ذوالفقار میرا بھائی ہے۔ تبھی تو علی کہتے ہیں بھئی یہ بھی کمال ہے، اللہ نے ایک سیب بنایا، آدھے کو علی کی زوجیت میں دیا، آدھے کو علی کے لیے نازل کر دیا اور علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ بھئی کمال یہ بھی ہے۔ تبھی تو علی کہتے ہیں کہ جب میں گھر آتا تھا سیدہ کہتی تھی یا علی آپ نے مرحب کو ایسے پچھاڑا، انتر کو یوں مارا، اس کو یوں بھگایا، اس کو یوں مارا۔ کہ سیدہ آپ کو معلوم کیسے ہے؟ کہ ذوالفقار حال سنا رہی تھی۔ ذوالفقار سیدہ سے بات کرتی تھی۔ تو بھئی یہ پہلا تبرک ہے جو امام اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اور یاد رکھیے گا ذوالفقار کا منہ کھلا ہوا ہے، آج بھی کھلا ہوا ہے، یعنی آج بھی پیاسی ہے۔ کا دوسرا تبرک زلجنا، اس لیے مجھے کہا گیا تھا گفتگو یہیں پہ رک جائے گی۔ زلجنا، امام زلجنا کو بھی ساتھ لائیں گے۔ اچھا زلجنا اور ذوالفقار کا بڑا اشتراک ہے، خدا کرے میں پیش کرتا ہوں۔ بھائی زلجنا بھی لائیں گے امام۔ اچھا زلجنا ہے کیا؟ امام کے تبرکات میں سے ہے۔ اچھا کیا کہا کہ جی امام آئیں گے جنت سے زلجنا جو غائب ہو چکا آئے گا۔ بھائیوں کو سمجھ نہیں آتی، چلے میں سمجھائی دیتا ہوں ایک قصے سے۔ اچھا کمال ہے کہ یہ قصہ ہر تفسیر کی کتاب کے اندر ہے۔ بھائی کہنے لگے آپ نے سن رکھا ہے ابراہیم نے بیٹے کو لٹا دیا تھا، کیا آ گیا تھا آگے؟ دمبا۔ کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا۔ لاہور کی بڑی منڈی شاہپور کانجرا کی ہے، وہ جنت میں کون تھی؟ شاہپور کانجرا ہے بھائی، ہمارے کراچی ہوتا میں کہہ رہا سوراب گوٹ۔ جنت سے آ گیا، آپ نے کہا دمبا جنت سے آ گیا۔ آپ کو ذوالفقار سمجھ میں نہیں آتی جنت سے آ گئی، ہمارا بھی سوال ہے بھیا۔ آپ نے کہا جب جنت میں کون سے کارخانے لوہے کے، ذوالفقار آ گئی تو بھئی ہمارا بھائی یہ جو فرشتوں کے لیے جگہ خالی ہے صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے۔ صلی اللہ علیہ تو بھائی کہنے لگے بھائی دمبا آیا کہاں سے تھا؟ آسمان سے آ گیا۔ بھائی آیا کہاں سے؟ ہمارا تو سوال ہے، سارے سوال شیعوں سے ہی کرنے، ایک دو سوال ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بھائی کہنے لگے دمبا آیا کہاں سے؟ تو کہا تاریخ پڑھو، اور کمال ہے کہ بیان نہیں کرتے اور ہر تفسیر قرآن نے اس واقعے کو لکھا۔ کہنے لگے تاریخ میں دو بھائی گزرے ہیں، حابیل و قابیل۔ حضرت آدم، آپ کے میرے ابا اماں ذہن میں ہے نا، وہ آدم ہے تو آپ آدمی ہے نا میاں، تو بھائی آدم کا آدم کے بیٹے حابیل و قابیل۔ تو حابیل و قابیل سے اللہ نے قربانی مانگ لی۔ حابیل نے ترو تازہ بہترین اچھا صحت والا دمبا اپنے ریوڑ سے نکالا۔ قابیل مجھ جیسا نالائق، اس نے نکالی وہ جلی ہوئی کچھ فصلیں کسی ناکام کی، ہوتا نا جو بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، نکال لیا اس نے بھیا۔ اب وہ نکالا، ایک جانب دمبا رکھا گیا، ایک جانب وہ فصلیں رکھی گئیں۔ اس زمانے کا اصول یہ تھا کہ نظر قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ کا شعلہ آتا تھا، جس کے اوپر جھپٹ جائے اس کو لے جاتا تھا۔ اسی کو دیکھ کے قابیل کی اولاد نے سمجھا کہ آگ خدا ہے، اور اسی دور سے آگ کی پرستش شروع ہوئی، آگ کو پوجنے والے آئے جن کو زرتشی کہا جاتا ہے، تاریخ یاد رکھیے گا۔ تو بھائی کہنے لگے دونوں نے نظر رکھی، قبول کس کی ہوئی؟ حابیل کی۔ آگ آئی، دمبا چلا گیا۔ کہاں گیا؟ جنت میں۔ بھئی اب کم از کم 5000 سال کا واسطہ تو ہے نا آدم و ابراہیم میں۔ 5000 سال کے بعد سب رہنے والوں، لکھنے والے تفسیر قرآن کے کہنے لگے 5000 سال کے بعد جب اسماعیل کا موقع آیا، اللہ 5000 سال پہلے وہ دمبا جنت میں لے کے جا چکا تھا، جنت کے باغوں میں چر رہا تھا۔ اللہ نے 5000 سال کے بعد اس دمبے کو دنیا میں پلٹا دیا۔ 5000 سال کے بعد دمبا آ جائے تو تمہیں سمجھ میں آتا ہے
ذوالجنا کو گئے ہوئے ابھی 1400 سال بھی نہیں ہوئے. میں تو عقلی دلیل دے سکتا تھا. بھئی یہ سوال تو محال ہے, کیسے آئے گا؟ جب 5000 سال کے بعد دمبا آ گیا میاں تو ذوالجنا بھی آئے گا. اچھا ذوالجنا آئے گا, مسلم ہے. اچھا ذوالجنا کا نام, ذوالجنا وصفی نام ہے, اصلی نام جانتے ہیں کیا ہے؟ مرتجز. مرتجز جس بھی پڑھا گیا جس بھی, معنی نہیں بدلتا, دونوں طرح سے پڑھ لیے. مرتجز بھی پڑھا گیا, مرتجز بھی. اچھا وصفی نام ہے ذوالجنا, یہ آیا کہاں سے؟ دو جملے سن لیجئے. بھائی کہنے لگے اسکندریہ, یا بعض نے لکھا مصر. میں دونوں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کسی کتاب میں آپ اسکندریہ پڑھ لیں تو کہیں ابھی مولانا نے مصر کہا تھا, اور کہیں آپ مصر پڑھ لیں تو کہیں مولانا نے اسکندریہ کہا. میں دونوں جو تاریخ میں لکھے ہیں بیان کر رہا ہوں. کہ اسکندریہ یا مصر کے بادشاہ نے نبی کی بارگاہ میں کچھ تحفے بھیجے. تو ان میں دو تحفے تھے. ایک کنیز تھی جن کا نام تھا سودا, نبی نے ازواج میں لیا. کا دوسرا ایک رہوار تھا جس کا نام تھا مرتجز. سفید رنگ کا رہوار تھا, ماتھے پہ سفید ابھار تھا, یوں لگتا تھا کہ ماتھے میں ستارہ چمک رہا ہے. اچھا اس میں خاص کیا تھا؟ آج بھی کوئی بادشاہ کسی کو کچھ بھیجے تو خاص ہی بھیجتا ہے. اور یہ بھیجنے کا واقعہ کم از کم سید الشہداء حسین ابن علی کے ظہور سے 11 سال پہلے کا واقعہ ہے, جس دور میں نبی بادشاہان وقت کو خطوط لکھ رہے تھے. اچھا یہ اتنا خاص کیوں تھا؟ کہ چونکہ اسکندریہ اور مصر کے دائیں بائیں اطراف جنگلوں میں ایک گھوڑا مشہور تھا جو کسی کے قابو میں نہیں آتا, اور اگر تھام لیا جائے تو کسی کو سواری نہیں کرنے دیتا. بادشاہ کے سپاہیوں نے اس رہوار کو تھام تو لیا, سواری کسی کو کرنے نہیں دیتا تھا تر و تازہ. کا نبی کو بھیج دو, ممکن ہے نبی اس کو قبول کر لیں. یہاں رک کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں, جائیے کتابیں پڑھیے. یہ جنگل میں تو تھا, آیا کہاں سے؟ آپ کے یہاں احادیث معصوم میں ذوالجنا کے لیے واضح جملہ ہے, حسین ابن علی کا رہوار ذوالجنا, جس کی پہلے نبی نے سواری کی, علی نے سواری کی, حسن نے بھی سواری کی, حسین نے بھی کی, اب آنے والا اپنے ساتھ لائے گا. ہمارے یہاں ائمہ اہل بیت سے حدیث موجود ہے کہ یہ ذوالجنا دراصل فرشتہ تھا جو اللہ نے جنگل میں اتارا اور اس وسیلے سے نبی تک پہنچایا. بھائی جس کو بھی بہت قریب ہو کے سمجھا دوں, جس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا, یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا, حجر اسود فرشتہ تھا, پتھر کی صورت میں کعبے کی شکم میں لگا دیا گیا تاکہ قیامت تک کے لیے ہر ایک مبارک اور منحوس چہرے کا گواہ ہو جائے. کس نے چوم چوم کے مجھے روشن کیا, کس نے چوم چوم کر آج سیاہ کر دیا. یہ تو مانتے ہیں نا, تو بھائی پتھر پر بن کے فرشتہ آ سکتا ہے, ذوالجنا نہیں آ سکتا. حدیث ہے کا فرشتہ تھا. ایک مرتبہ جیسے نبی کی بارگاہ میں بھیجا گیا, مسجد میں لایا گیا, لجاموں سے باندھا ہوا تھا. نبی مسجد میں تشریف فرما تھے, علی برابر میں کھڑے تھے. یا رسول اللہ, یہ بہترین نسل کا گھوڑا آیا ہے, پورے اسکندریہ و مصر میں اس کی دھوم ہے, اس کو کوئی قابو نہ کر سکا, ہم لے آئے آپ کی بارگاہ میں, مگر یہ کسی کو سواری نہیں کرنے دیتا. تو روایت کہتی کہ مرتبہ نبی نے علی کو دیکھا, علی اس کی جانب بڑھے. جیسے کہ مرتبہ علی آگے بڑھے, علی نے اس رہوار کے چہرے پہ ہاتھ رکھا, جیسے کہ مرتبہ ہاتھ رکھا اس نے سر کو جھکا دیا. کہ جیسے کہ مرتبہ سر کو جھکایا, نبی آگے بڑھے, جیسے ہی نبی آگے بڑھے خوشی سے رہوار ہنہنانے لگا. نبی نے ایک جملہ کہا, یا علی, آج سے یہ رہوار مرتجز نام کا میری سواریوں کے لیے مخصوص ہے, میری سواریوں کے لیے مخصوص ہے. میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ یہ فرشتہ تھا, دلیل بہت سامنے کی دے رہا ہوں, جائیے تاریخیں پڑھیے. عام رہوار 25 سے 30 سال زندہ رہتا ہے. ذوالجنا حسین سے 11 برس پہلے نبی کے پاس آیا, یعنی نبی دنیا سے گئے 11 ہجری میں, حسین آئے 3 ہجری میں. ذوالجنا 3 ہجری سے بھی 11 سال پہلے, نبی گئے 11 ہجری میں, تو کم از کم نبی کی وفات کے وقت ذوالجنا 20 سال کا تو تھا. کربلا ہوئی 50 سال کے بعد. بھائی فرشتہ تھا تبھی تو 70 سال کے سنو سال میں بھی لڑ رہا تھا. بھئی یہ تو سب مانتے ہیں نا, فخر سے بتاتے ہیں ہر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے, جی حسین ابن علی جس رہوار پہ بیٹھ کے آئے تھے نبی پاک کا رہوار تھا. یہ تو مانتے ہو نا, تو بھیا کوئی عقل بھی استعمال کرو. ساری ابو جہل لے گیا تمہاری. 11 نہیں, صحیح کہہ رہا ہوں, ہمیں تو بہت کہتے ہیں, دل کرتا ہے ماتم کرنے کا. مجھ سے بعض حضرات نے کہا آپ کس شے کا ماتم کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھیا تمہاری عقل کا.
حسین کا ماتم تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. تو بھائی کیا ہوا, 11 ہجری میں نبی گئے, 61 میں کربلا ہو رہی ہے, 50 سال کا فاصلہ آ رہا ہے. تو یہ تو سوچو رہبار ہے, یعنی رہبار بتا رہا ہے, عام رہبار نہیں ہے, فطرت سے مافوق ہے, فطرت کا اس پہ اثر نہیں ہے, کبھی تو معصوم نہیں کا فرشتہ ہے. بھائی جیسے کہ مرتبہ رہبار لایا گیا, نبی نے اسے اپنے لیے مخصوص کر لیا. اب وہ موقع الگ ہے کہ بچپن کا زمانہ, اس رہبار کو نبی کے گھر کے آنگن میں باندھا گیا. ایک بچہ گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا جو نبی کی ہوش پہ بھی آ جاتا تھا, گھٹنیوں کے بل چلتا چلتا نبی کے آنگن میں آیا. ایک مرتبہ اس رہبار نے دیکھا, اپنی پشت کو زمین سے لگا دیا. بھائی یاد رکھیے, جب ذوالجناح آیا تھا مسجد نبوی میں تو کیا مشہور تھا, کسی کو سواری نہیں کرنے دیتا. اور یاد رکھیے نبی علی سے پہلے ایک صاحب بڑے تھے, ایسی لات پڑی تھی کہ رونے کی عادت ان کی بڑی پرانی تھی. پھر دوسرے بڑے تھے, ان کا قد بہت لمبا تھا, ایسا دھان سے کاٹا تھا کہ روتے روتے ہٹے تھے. اور تیسرے گھبراتے ہوئے آئے تو ایسا ہنہنائے کہ وہ ڈر کے بھاگ گئے. وہ بھاگتے بہت اچھا تھے. احد میں بھی 3 دن کے بعد واپسی ہوئی تھی ان کی مدینے. تو وہ کہنے لگے رہبار کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا, مگر جیسے ہی اس بچے کو نبی کے آنگن میں دیکھا, اپنے پیٹ کو زمین سے لگا دیا, سواری کا موقع دے دیا. کون؟ ذوالجناح. نام کیا ہے؟ مرتجز. ذوالجناح اس لیے کہا گیا پروں والا گھوڑا, چونکہ اتنے تیر لگے تھے دور سے لگتا تھا کہ پر ہے. نام کیا ہے؟ مرتجز. مرتجز کسے کہتے ہیں؟ بھائی وقت تمام ہو گیا, صرف 2 جملے سن لیں گے, لے لوں 2 جملوں کی طاقت ہے. بھائی کہنے لگے مرتجز نام رکھا گیا. مرتجز کا معنی پڑھیے, رجس پڑھنے والا. مرتجز کا معنی ہے رجس پڑھنے والا. بھائی کون سا رجس پڑھا؟ آپ تو بے زبان کہہ رہے ہیں, نام بتا رہے زبان ہے, تم نہیں سمجھ پا رہے. تو بھائی بہت بڑے عالم دین نے علب قریء الحسان میں ایک مکالمہ لکھا ہے ذوالجناح و ذوالفقار کا. میں پورا نہیں سنا سکتا, 2 جملے سن لیجئے. کہنے لگے جب حسین ابن علی آخری حملے کے لیے چلے تو حسین نے ایک مرتبہ آستین کو پلٹا. یہ وہ حملہ تھا کہ جس میں کوفہ اور شام کی فوجیں کوفے تک بھاگ گئیں, الحفیظ الامان کہتے, اور امام نے ایک ایک حملے میں کم از کم 2-2 ہزار افراد قتل کیے تھے. کہ جیسے امام نے آستین کو پلٹا, امام ذوالجناح پہ بیٹھے تھے, ذوالفقار ڈاب میں تھی, شمشیر تھی, نیام کے اندر تھی. ایک مرتبہ خود سوچئے, ذوالجناح ہے, ذوالجناح کا چہرہ ہے, شمشیر نیام میں ہے, رہبار پلٹے گا تو شے کیا سامنے آئے گی؟ ذوالفقار. اس عالم دین نے مکالمہ لکھا ہے, کہنے لگے کہ مرتبہ ذوالجناح نے فخر سے کہا مرتجز, رجس پڑھنے والا. کہا ذوالفقار تیرا بہت شرف ہے, تیرا بہت شرف ہے کہ تجھے امام نے اٹھایا, مگر کمال یہ ہے امام تجھے ایک ہاتھ سے اٹھاتے ہیں, میری لجام کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے ہیں. کہ ذوالفقار تیرا یہ کمال, تجھے پیاسا نہ رہنا پڑا, تیرے ہاتھ سے امام نے کئی کافروں کو قتل کیا ہے, تیری پیاس کو بجھا رہے ہیں, مگر مجھے تو دیکھ 3 روز سے پیاسا بھی ہوں. اور پھر اگلا جملہ تو کمال کا ہے, ذوالفقار تیری جتنی بھی عظمت ہو, تجھے امام نے اٹھایا ہوا ہے, میں وہ ہوں جس نے امام کو اٹھایا ہوا ہے. میں وہ ہوں جس نے امام کو اٹھایا ہوا ہے. اب میں وہ آیت پڑھنے لگا, ذوالجناح کا شرف مرتجز سمجھ آ گیا, رجس پڑھتا رہا ہے, کس کو اٹھایا ہوا ہے؟ امام کو. اب جو میں نے آیت سرنامہ کلام میں پڑھی, سورہ مبارکہ احزاب, قرآن کا 33واں سورہ, آیت 72, پروردگار نے کہا انا عرضنا علی السماوات والارض والجبال, انا عرضنا الامانۃ, مجھ اللہ نے ایک امانت, ایک شے پیش کی, زمینوں پر, آسمانوں پر, پہاڑوں پر, یحمل اس کا بوجھ اٹھاؤ. پہاڑوں نے انکار کر دیا, زمینوں نے انکار کر دیا, ہر شے نے انکار کیا, اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. امام سے پوچھا گیا وہ شے کیا ہے جس کا بوجھ اٹھانے سے زمینوں, آسمانوں, پہاڑ بھی گریز کر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں. امام نے کہا یا ولایت ہونا, وہ شے ہماری ولایت ہے. بھئی جب ولایت کا اتنا وزن ہے تو جس کی ولایت ہوگی اس کا کتنا وزن ہوگا. میں ابھی یہاں 2 جملوں میں وزن امام بھی سمجھا دیتا ہوں, گو کہ میری اوقات نہیں, مگر وزن حجت خدا سمجھیے. جب ولایت کا یہ وزن ہے کہ زمین و آسمان نہیں اٹھا سکتے,
ان کا اپنا استحکام، ان کا اپنا وزن کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ حشر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ، اور اسی قرآن نے آواز دی نزل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے مصطفیٰ کے دل پہ اتار دیا، یعنی جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے اس کو محمد کے دل نے برداشت کر لیا۔ روک کر جملہ کہوں، جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کو بخار میں ہذیان نہیں ہوتا۔ یہ حجت خدا کے دل کی مضبوطی وزن سمجھیے گا۔ بھئی ذوالجلال نے اٹھایا ہے وقت کے امام کو، بھئی حجت خدا کا دل اتنا مضبوط جس کی ولایت پہاڑ نہ اٹھا سکے۔ بھئی کیا تھا، قرآن اگر پہاڑوں پہ آ جاتا پہاڑ پھٹ جاتے، تو بھئی قرآن نے قرآن کا ہے تو اس میں ناطق بھی آ گیا، صامت بھی آ گیا۔ پہاڑ بنتے ہیں پتھر سے، پتھر پہ قرآن آئے پہاڑ پھٹ جائے۔ اب تمہیں سمجھ آیا 13 رجب کو کعبے کی دیوار کیوں پھٹ گئی تھی؟ بھئی میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ بھئی امام کا وزن سمجھیے، امام کا وزن یہ ہے کہ دل اتنا معصوم کا پاک۔ بھئی نبی نے بھی تو سواری کی ہے اس رہوار پہ، نبی کا دل اتنا بھاری۔ بھئی آپ امام کی بات کر رہے ہیں، علی ایک جنگ میں بڑھتے چلے جا رہے تھے تو کسی منحوس نے کہا یا علی حبلی سیفک، اے علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ علی نے بلا تعمم رکے بغیر تلوار اس کی طرف پھینکی، وہ مرتبہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور اس ذوالفقار کو اٹھانا چاہا، دونوں ہاتھوں سے محنت کوشش کی، دونوں ہاتھوں سے مشقت کی، ذوالفقار ہلی نہیں، کہا یا علی آپ انگلیوں پہ چلاتے ہیں، مجھ سے دونوں ہاتھوں سے نہیں اٹھ رہی، کہا تلوار دی ہے بازو نہیں دیے۔ بھئی جن کی تلوار کا اتنا وزن ہے اس امام کا وزن کیا ہوگا؟ وزن حجت خدا کیا ہوگا؟ سمجھیے یہ وزن کی بحث ہے کہ حجت خدا کا وزن اتنا زیادہ ہے۔ آپ کا سنا ہوا واقعہ کتنی ذلیلیں پیش کروں، نبی کے بعد نبی کے چچا عباس آ گئے تھے، یا علی نبی کے کپڑے دے دیجئے، نبی کا امامہ دے دیجئے، نبی کی زرہ دے دیجئے، نبی کی نالین دے دیجئے، نبی کی عبا دے دیجئے، نبی کی قبا دے دیجئے۔ کیا ہوا تھا؟ وقت نہیں، ایک جملے میں سنا رہا ہوں، علی نے ایک ایک تبرک کو مسجد نبوی میں لایا، بلوایا، چچا عباس کو پہنایا، اٹھنا چاہا، اٹھا نہیں گیا، امامے کو اتارا، اٹھنا چاہا، اٹھا نہ گیا، کبا کو کھولا، اٹھنا چاہا، اٹھا نہ گیا، ابا کو اتارا، اٹھنا چاہا، اٹھا نہ گیا، مشتری کو اتارا، اٹھنا چاہا، اٹھا نہ گیا، نالین کو اتارا، اٹھنا چاہا، اٹھا نہ گیا، پیرہن کو اتارا، اٹھنا چاہا، اٹھا نہ گیا، آخر میں تلوار کو نکالا، نبی کے ہر تبرک کو چھوڑا، اٹھنا چاہا، کھڑے ہو گئے۔ چچا عباس رکیے، حسن ادھر آؤ، حسین ادھر آؤ۔ نبی نے نبی کے چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو علی نے نبی کا لباس پہنایا، امامہ پہنایا، ابا اڑھائی، قبا کو بند کیا، نالین پہنائی، کہا حسن ذرا مسجد میں چل کے دکھاؤ، حسین ذرا مسجد میں چل کے دکھاؤ۔ بچے چلے، چچا عباس سے رہا نہ گیا، یا علی معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ معصوم کے لباس کا وزن ہے، غیر معصوم نہیں اٹھا سکتا۔ بھئی جس کا لباس اتنا وزنی ہو وہ امام کتنا وزنی ہوگا، اس امام کا وجود کتنا بڑا ہوگا۔ اسی لیے شیخ صدوق نے کہا اپنی کتاب التوحید میں، حجت خدا کسی بھی دور کی ہو اس کا وزن اتنا زیادہ اس لیے ہوتا ہے وَلَكِنْ فِيهِ نُورُ اللَّهِ وَهُوَ أُذُنُ اللَّهِ وَهُوَ عَيْنُ اللَّهِ وَهُوَ جُنْبُ اللَّهِ وَهُوَ لِسَانُ اللَّهِ، چونکہ وہ زمین پہ چلتی پھرتی اللہ کی آنکھیں ہیں، وہ زمین پہ چلتی پھرتی اللہ کی زبان ہے، وہ زمین پہ چلتی پھرتی اللہ کا پہلو ہے، وہ زمین پہ چلتا پھرتا اللہ کا چہرہ ہے۔ بے بدن کا کوئی بدن اگر ہے تو وقت کی حجت ہے۔ کیا کہنے ذوالجنا کے وقت کے امام کا بار اٹھا لیا۔ کس کی پشت پہ سوار ہو کے چلے؟ جو عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ۔ اب سمجھ آئی ذوالجنا کی فضیلت کیا ہے؟ اٹھا لیا، بار اٹھا لیا۔ وقت نہیں ہے، صرف ایک جملہ اور، ابھی بھی گھنٹے کے اعتبار سے میرے پاس 6 منٹ ہیں گھنٹہ ہونے میں۔ بھائی ذوالجنا کی عظمت آپ اور میں سمجھیں گے، کہا بار امامت اٹھا لیا۔ اچھا صرف بار امامت نہیں، 2 جملے اور سنیے گا۔
قرآن کا واقعہ ہے. سامری کا نام سن رکھا ہے؟ سامری جادوگر حضرت موسیٰ کے دور کا. اچھا بڑی بات ہے, اللہ نے قرآن میں نبی کو جناب موسیٰ سے تشبیہ دی ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, ہم نے تم پر ویسا رسول بھیجا جیسا فرعون پہ بھیجا. سورہ مزمل. حضرت موسیٰ گئے, سامری نے کیا کیا, پیچھے سے مٹی سے بچڑا بنایا. بچڑے کو عربی میں کہتے ہیں بکرا, گائے کو کہتے ہیں بکرا. موسیٰ چھوڑ کے گئے اپنا بھائی. موسیٰ نے پوری قوم سے کہا میرے بھائی کو ماننا. قوم نے بھائی کو چھوڑا, بکرے کو مان لیا. قرآن کا قصہ ہے. موسیٰ کیا کہ گئے میرے بھائی کو ماننا, ہارون کو. انہوں نے بھائی چھوڑا, بکرے کو پوچھنے لگ گئے. اچھا سامری نے کیا کہا بھائی وہ بچڑا بولتا ہے, انا الحق کلام کرتا ہے. جب موسیٰ نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا, تب میں نے وہ دیکھا وہم لا یبصرون, قرآن کی آیت سورہ طٰہٰ. تب میں نے وہ دیکھا جو ان میں سے کسی نے نہ دیکھا. تو کیا دیکھا, کہ جب آپ کو ایک مرتبہ جبرائیل لینے آئے, جبرائیل گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے. تاریخوں میں جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے حیزوم. ہے حلوہ, یہ مولویوں تو حلوے سے مثال دے رہا ہوں, ہے یہ زے واو میم حیزوم. کیا حیزوم پر بیٹھ کر آئے. تو ایک مرتبہ میں نے غور کیا, جہاں جہاں وہ گھوڑا سم رکھتا ہے, اپنے قدم کو ہٹاتا ہے, ادھر کی خاک میں جان آ جاتی ہے, وہ خاک ہلنے لگ جاتی ہے. تو میں نے ایک مٹھی خاک جبرائیل کے گھوڑے کے سم کی اٹھا لی. جب بچڑا بنا رہا تھا, کچھ خاک اس بچڑے کے منہ میں لگا دی. وہ جاندار ہو گیا, وہ بولنے لگ گیا. جبرائیل کے گھوڑے کی سم کی خاک میں یہ کمال ہے کہ کافر بھی اٹھا لے تو بے جان کو جاندار کر دیتا ہے. جبرائیل جس کا جھولا جھلاتا رہا, اس حسین کے گھوڑے کی سم کی خاک کا کیا کمال ہوگا. جب جبرائیل کے گھوڑے کی یہ عظمت ہے تو حسین کا رہبار فضیلت آخری, اور باقی جو رہ گیا کبھی اور سے تمام تبرکات پہ بات کروں گا. ذوالجناح بارے عصمت کو اٹھایا ہے, مرتجز رجز پڑا ہے, کہ وہ کہ جس کے قدموں کی بھی قدموں پہ بات آ گئی تو کیا کہوں. نحن قلب اللہ, معصوم کا فرمان ہے, ہم حجت خدا اللہ کا دل ہیں. نحن قلب اللہ, بے دل کا دل ہے, ہم اللہ کا دل ہیں. دل سینے میں ہوتا ہے, حسین اللہ کا دل ہے. حسین کے سینے پہ بس ایک ہستی سوئی, نام ہے 4 برس کی شہزادی. مصائب نہیں پڑھ رہا, فضیلت میں سنیے کیا کہنے اس ذوالجناح کے قدموں کے, جو قلب پروردگار پہ سوتی رہی, اس نے ان قدموں کو تھاما ہے. رخصت میں نے کہا ابھی فضائل میں ہوں. میں نے کہا تھا 18 جیٹ کی نسبت مکمل کروں گا, لیکن 2 جملے سن لیجئے. نہیں رہا ماحول, سمیٹ رہا ہوں گفتگو, واقعہ نہیں رہا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بعض ہستیاں ہیں ہی اتنی مظلوم, خدا کی قسم میں بھی سمیٹنا نہیں چاہتا تھا, مگر اتنی مظلوم ہے کہ ان کا نام بھی لو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میں نے کہا تھا میں 18 جیٹ کی نسبت کا بھی خیال رکھوں گا. ذوالجناح کے قدموں سے شہزادی لپٹی تھی. ذوالجناح امام کے ساتھ واپس پلٹے گا. تب کیوں پلٹے گا, تب کربلا میں جو کچھ ہوا اس نے بھی تو دیکھا. قتل حسین کا سب سے بڑا گواہ ہے ذوالجناح. روایت کا جملہ ہے, ایک بار نہیں, زیارت ناہیہ پڑھیے گا, آپ کا 12واں امام کہتا ہے کئی بار ذوالجناح خیموں میں پلٹا ہے. اس کا پہلی بار جب اس کا سوار اس سے جدا ہو گیا نا, تو یہ بہت تیز قدم لیتا ہوا خیموں میں آیا. امام زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں خدا کی قسم میں وہ منظر نہیں بھلا سکتا. جب آپ کا گھوڑا راہوار خیموں میں آیا, زور زور سے ہنہناتا تھا, زور زور سے زمین پہ اپنے سم مارتا تھا اور چلاتا تھا,
کسی نے امام باقر سے پوچھا کہ مولا یہ کیا کہتا تھا؟ کہ زلجنا بار بار کہتا تھا الظلیمہ الظلیمہ، ہائے ظلم ہو گیا، ہائے ظلم ہو گیا، انہوں نے کربلا میں سیدہ کا بیٹا مار دیا۔ کہ پھر چلاتا تھا زینب ام کلثوم آؤ، جلدی خیموں سے باہر آؤ، آقا حسین کو بچاؤ۔ کہا یہ پہلا موقع تھا جب زلجنا خیموں میں آیا، کہ یہ وہی موقع تھا، اس کے آنے کی وجہ سے شہزادی زینب طلہ زینبیہ پہ آئی تھی، یہ واپس مقتل کو پلٹا تھا۔ عزادارو مگر جب دوسری بار مقتل میں واپس آیا نا، اس نے عجیب منظر دیکھا، خدا کرتا وہ منظر کوئی نہ دیکھتا۔ اس نے محسوس کیا میرا سوار زخمی ہو چکا۔ عزادارو مقتل کا جملہ ہے، زوجنا امام کا طواف کرتا تھا، اپنے دانتوں سے امام کے تیر نکالتا تھا اور بار بار اپنی لجام امام کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، گویا زبان بے زبانی سے کہتا تھا اے حسین ایک مرتبہ مجھ پہ سوار ہو جاؤ، اتنی دور لے جاؤں گا کوئی خیمے میں نیزہ نہیں مارے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو آقا امام کہتا ہے زلجنا نے امام کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ جانتے ہیں کون سی شہادت؟ میں نے کہا تھا 18 جیٹھ گزری ہے، کہ وہ شہادت جس کے لیے امام حسین نے شہزادی زینب سے کہا تھا اے بی بی خیمے میں واپس پلٹ جاؤ، اے بی بی تم سے بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اتنی دردناک شہادت تھی۔ دو جملے سنیں گے، میں شہادت نہیں پڑھ رہا، ابھی ذکر ہوا 8ویں امام کا۔ امام نے اپنے صحابی ریان ابن شبیب سے کہا کہ ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فکر الحسین، اے میرے صحابی ابن شبیب جب تمہیں کسی مصیبت پہ رونا آئے، کسی بھی مصیبت پہ رونا آئے، کوئی بھی پریشانی تمہیں تنگ کرے، فکر الحسین میرے دادا حسین پہ رونا۔ کہ مولا حسین پہ کیوں رہوں؟ جملہ سنیے، کہنے لگے فَإِنَّا ذُبِحَ کما یذبح الکبش، ایسے ذبح کیا گیا میرے دادا حسین کو جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عزادار علماء نے بحث کی ہے، امام کا جملہ ہے، امام نے یہ کیوں کہا کہ جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ کیا بھیڑ کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے؟ کیا حسین کو پانی پلایا گیا؟ کیا نہیں پانی تو نہیں پلایا گیا؟ کیا بھیڑ کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کیا جاتا ہے؟ کیا چھری کو تیز کیا گیا؟ کیا نہیں چھری بھی تیز نہیں کی گئی؟ کیا جب بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو دوسرے بھیڑوں سے چھپا لیا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، دوسرا کوئی جاندار نہ دیکھے۔ کیا ایسا کیا گیا؟ کہ نہیں 70 قدم پہ بہن کھڑی دیکھ رہی تھی۔ پھر آخر وجہ کیا ہے کہ امام رضا نے کہا ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، تو جواب لکھا گیا جب بھیڑ کو ذبح کیا جا رہا ہو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، سب رضامند کھڑے ہوتے ہیں، جلدی چھری چلاؤ۔ جب حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا کوئی روکنے والا نہ تھا۔ ایک بہن تھی جو تلے کی بلندی سے کہتی تھی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں آنسو رواں رکھیے، دعا کے لیے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ امام نے کس سے تشبیہ دی؟ کہ ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے اس طرح سے کبھی مصائب نہیں پڑھے، آج سمجھا کے پڑھ رہا ہوں، محرم میں بہت گریا کریں گے۔ عزاداروں امام نے کیا کہا؟ جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میرا ذاتی واقعہ ہے، میرے سامنے ایک جاندار کو ذبح کیا جا رہا تھا، میں نے قصاب سے 2 سوال کیے۔ میں نے کہا مجھے پہلا اتنا بتا دے یہ آگے سے کیوں ذبح کیا جاتا ہے، پشت سے گردن کیوں نہیں کاٹتا؟ اور دوسرا مجھے یہ بتا دے جب سر کو کاٹ دیا تو فوراً جدا کیوں نہیں کیا، تو نے تڑپنے کے لیے چھوڑ کیوں دیا؟ اس نے جو جواب دیا میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ امام نے کہا ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اس قصاب نے مجھ سے کہا شریعت
محمدی کا اصول ہے، جس جاندار کو بھی ذبح کرو، جیسا بھی ہو، اگر جاندار ہے تو آگے سے ذبح کرو، خبردار پیچھے سے مت کاٹنا۔ میں نے کہا کیوں نہ ذبح کرو؟ کہ پشت کی جانب ہڈی ہوتی ہے، اگر پشت سے کاٹو گے پہلے ہڈی کو توڑنا پڑے گا، جلد کو پھاڑنا پڑے گا، کئی ضربیں مارنی پڑیں گی، مرنے والا ذبح ہونے سے پہلے مر جائے گا۔ آزادارو، یہی وجہ تھی آپ کا چوتھا امام جب مرثیہ پڑھتا تھا کہتا تھا یا حسین المذبوح من الکفا، میرا سلام میرے بابا حسین پہ جسے پشت گردن سے کاٹا گیا۔ اور دوسری وجہ کیا تھی کہ سر فوراً جدا نہیں کرتے، تڑپنے دیتے ہیں، جسم ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں۔ عزادارو، زیارت ناہیہ میں آپ کا 12واں امام کہتا ہے میں وہ منظر نہیں بھولوں گا جب میرا دادا حسین کبھی پاؤں سمیٹتا تھا، کبھی پاؤں بکھیرتا تھا، کبھی اس کو سانس آتی تھی، کبھی سانس رک جاتی تھی، میرا دادا کبھی دائیں کبھی بائیں کروٹ لیتا تھا، تو مولا اس طرح سے کیوں کاٹتے تھے؟ حشر میں جب سر کاٹا تڑپنے کو موقع نہیں دیا، ایک لمحے میں کاٹ کے جھٹکے سے سرے حسین فوراً جدا کر دیا۔ زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، حسین کا لاشا تڑپتا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان آنسوؤں کا واسطہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ حاضرین کی حاجات قبول فرما۔ خدا گواہ ہمارے اعمال میں ریاکاری ہے، ہماری نمازوں میں ریاکاری ہے، مگر ان آنسوؤں میں دکھاوا نہیں، ان آنسوؤں کو قبول فرما۔ رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ شہزادی کے دل مغموم کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اپنی بہترین مصلحت کا نزول فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما۔ بہت سے مومنین نے التماس دعا کا، سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ان وباؤں کا خاتمہ فرما، آل محمد کے دشمنوں کو غارت فرما، آل سعود آل یہود کو غارت فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ایران عراق شام جمرہ کی زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ ہماری نسلوں کے مستقبل کو روشن فرما۔ امتحان حسین کا واسطہ دنیاوی و اخروی امتحانوں میں کامیابی عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو لبوں پر نہیں آ سکتی، تو ان دعاؤں کو بھی مستجاب فرما۔ مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کے رزق کو وسیع فرما۔ پروردگار اس خانوادے کی اور ہم سب کے گزشتگان کی مغفرت فرما، جو آ چکے دنیا میں ان کا مستقبل روشن فرما، عزا و ولایت میں مستحکم فرما۔ ہم سب کے گھر کو امام کی قیام گاہ قرار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ذریعے سے ہماری حاجات قبول فرما، ہمیں ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام کے ذریعے سے ہمیں اپنی کتاب کی تعلیم فرما، امام کے ذریعے سے اپنے حجت حسین ابن علی کا بدلہ فرما۔ پروردگارہ امام کا بدلہ لینے میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمیں آقا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ مر جائیں تو قبروں سے اٹھا کے ان کے جمال جہاں آرا سے منور فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اور پروردگارہ بحق کے عزت جناب سیدہ ہم سب پر اپنی رحمت و برکت کا نزول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وبحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔
ہے